دل بنا کر اس سینے میں دل رکھ کر اب اللہ رب العزت عرش سے دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں کے دل کیسے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرے بندوں کے دلوں میں صرف قلب محمد تھا کہ اس جیسا کسی کا دل ہی نہیں۔ یہ جو قلب محمدی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شرقی ہے یا غربی ہے۔ مولا کس سے تعلق ہے؟ فرمایا یہ عالمگیر ہے، اس نے پورے عالم کو منور کرنا ہے، اور یہ نور علی نور ہے، یہ خود بھی نور ہے، منور بھی ہے، اس کے اوپر بھی نور ہے، اور پھر ہمارے نور کی چادر نے اسے چھپا کے رکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام بزار اور امام طبرانی اور امام بیہقی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے دل بنا دیا تو اپنے بندوں کا دل سینے میں ایک دل رکھ کر پھر خدا نے اس دل پر نگاہ ڈالی۔ اب لفظ یہ ہے دل بنا کر اس سینے میں دل رکھ کر اب اللہ رب العزت عرش سے دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں کے دل کیسے ہیں۔ اب یہ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے اور دیگر جو میں نے بیان کیا۔ اب الفاظ ہے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی۔ ہائے ہائے بھئی کوئی پوچھے کہ کیا وہ نگاہ ڈالتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے کہاں لکھا ہے بندوں کے جسم پہ نگاہ ڈالی؟ میں نے کب کہا ہے تمہاری نگاہوں پہ نگاہ ڈالی؟ میں نے کب کہا ہے تمہارے چہروں پہ نگاہ ڈالی؟ میں نے کب کہا ہے کہ تمہارے جسموں پر نگاہ ڈالی؟ میں نے کب کہا ہے تمہارے ہاتھوں پہ نگاہ ڈالی؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں تمہارے اعمال پہ نگاہ ڈالی؟ مجھے تو فکر اس دل سے ہے۔ پتہ چلا ان اللہ نظر فی قلوب العباد۔ میں امام احمد بن حنبل کی مسند سے یہ حدیث لایا، اور امام بیہقی اور طبرانی اور بزار نقل کرتے ہیں، بڑی مستند بات ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو بنا کر، اجتماعیت میں رکھ کر، ہر عضو کے جوڑے بنا کر، ایک دل بنا کر، پھر عرش پر اہتمام کر کے فرمایا اب میں نے دیکھا میرے بندوں کے دل کیسے۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ پھر اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرے بندوں کے دلوں میں صرف قلب محمد تھا کہ اس جیسا کسی کا دل ہی نہیں۔ سارے دلوں میں سے اللہ کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسند آ گیا۔ یہ میں نے اتنی مستند حدیث کا حوالہ دیا اس لیے سکون سے اب سنیں۔ تو قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دلوں میں سے اعلیٰ پایا، خوبصورت پایا، نکھرا ہوا پایا، منور پایا، چمکتا ہوا پایا، دمکتا ہوا پایا۔ جب دل پسند آ گیا تو فرمایا اب سنو تو صحیح، اب میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا ذکر اللہ رب العزت نے بندوں کو بنا کر اور ان کے اندر دل رکھ کر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نگاہ ڈالی، اور پہلا ذکر اپنے محبوب کے دل کا کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمان کا نور ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، ٹیکنیکل بحث ہے، اس پر چلا گیا تو اور ٹائم لگے گا۔ فرماتے ہیں مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کمشکات فیہا مصباح۔ فرمایا اس کے نور کی مثال جو نور محمدی کی شکل میں دنیا میں روشن ہوا، فرمایا اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے۔ اب سینہ اقدس کو طاق نما کہہ دیا، کمشکات طاق نما کہہ دیا، پھر فرمایا فیہا مصباح، اور اس کے اندر ہی تو چراغ جلایا ہے۔ المصباح فی زجاجۃ، اللہ رب العزت نے چراغ نبوت کو روشن کیا ہے
اور وہ چراغ قلب محمدی کے فانوس میں رکھا گیا۔ پھر آگے فرمایا الزجاجہ، وہ جو چراغ ہے، وہ جو فانوس ہے، کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، پھر یکاد زیتھا، پھر فرمایا کہ ہاں یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے اس فانوس الہی کے پرتوں سے اسے اس قدر روشن کر دیا ہے کہ گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ وہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے، یعنی عالم قدس کی بابرکت رابطہ وحی سے اور رابطہ نبوت سے جو آگے روشن ہے اور روشن ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو تو صحیح، ابھی تو وحی ربانی نے اور نور نبوت نے اسے چھوا ہی نہیں، یعنی وہ ذات دوہرے نور کی حامل ہو گئی ہے کہ ابھی تو نور نبوت نے بھی آنا ہے، نور الہی نے بھی آنا ہے، اسے چھوئے بغیر وہ خود بخود روشن ہوتا جا رہا ہے۔ نور علی نور ہے، یعنی دوہرے نور سے منور ہوا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا قلب اطہر ہے، جسے اس فانوس میں چھپا کے رکھا ہے اور اس فانوس کو منور کر دیا ہے، اور ابھی تو اسے نہ نور نبوت نے چھوا ہے نہ نور الہی نے چھوا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی تعریف یہ ہے لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ یہ جو نور نبوت ہے اور یہ جو چراغ ہے، یہ جو قلب محمدی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شرقی ہے یا غربی ہے، نہ شرق سے تعلق ہے اس کا نہ غرب سے تعلق ہے۔ مولا کس سے تعلق ہے؟ فرمایا یہ عالمگیر ہے، اس کا پورے عالم سے تعلق ہے۔ اس نے نہ صرف شرق کو روشن کرنا ہے، نہ اس نے غرب کو روشن کرنا ہے، اس نے پورے عالم کو منور کرنا ہے۔ اور یہ نور علی نور ہے، یہ خود بھی نور ہے، منور بھی ہے، اس کے اوپر بھی نور ہے، اور پھر ہمارے نور کی چادر نے اسے چھپا کے رکھا۔ اب فرمایا یہ میرے محبوب کے قلب اطہر کا تذکرہ ہے، یہ ڈسکرپشن ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا جس قلب پر، دل پر میری نگاہ پڑ گئی وہ قلب محمدی تھا۔ پھر میں نے ٹھہر کر اپنے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، بتایا تجھے تعریف کر دوں، بتا دوں، ڈسکرپشن دے دوں کہ میرے محبوب کے دل کیسا ہے، یہ بتا دیا۔ پھر آگے فرمایا فاصطفاہ لنفسہ، پھر اللہ رب العزت نے اس دل کو اپنے لیے چن لیا، اس قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ڈسکرپشن رکھی، اسے اپنے لیے چن لیا۔ خیر قلوب العباد، جو سارے دلوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ واصطفاہ لنفسہ، فرماتا ہے میں نے کسی کے لیے نہیں۔ اب سنیں، فرمایا جب حضور کے دل کو میں نے کسی کے لیے نہیں چھوڑا، اپنے لیے چن لیا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ کسی اور کا دل اگر اچھا ہوگا تو اسے بھی دنیا کے لیے چھوڑ دوں گا؟ اسے بھی اپنے لیے چن لوں گا۔ اس لیے فرمایا فاصطفاہ لنفسہ، میں نے اپنے محبوب کے دل کو اپنے لیے چن لیا۔ پھر فرمایا فابتعثہ اللہ برسالتہ، پھر انہیں اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر قلب مصطفیٰ کو دو کاموں کے لیے چن لیا، پہلے اپنے لیے چنا، پھر اپنے قرآن کے لیے چنا، پھر بعثت رسالت کے لیے چنا، پھر اپنے پیغام کے لیے چنا، پھر اپنے راز کے لیے چنا، پھر اپنی محبت کے لیے چنا، پھر اپنی نگاہ کے لیے چنا۔ اس نے کہا کہ میری مخلوق ہے، میں نے بنائی ہے، تو کوئی تو ایسی شے ہو کہ جو مجھے سب سے اچھی لگتی ہو، جب میرا دل چاہے میں نگاہ ڈال کر اسے دیکھوں۔ تو بندو یاد رکھو، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو دیکھوں تو پھر میں اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ بندوں میں سے کسی اعلیٰ بندے کو دیکھوں
تو پھر محبوب کو دیکھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہے تو اپنے محبوب کی اعلیٰ شے کو دیکھوں تو قلب مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں۔ پھر فرمایا ثم، اس کے بعد نظر قلوب العباد بعد قلب محمد، فرمایا اپنے محبوب کے دل کے بعد اس کو تو چن لیا، اپنا بنا لیا، پھر میں نے دوبارہ اپنے بندوں کے دلوں کی طرف نگاہ ڈالی تو حضور کے قلب اثر کے بعد مجھے حضور کے اصحاب کا دل ہی اچھا لگا۔ ہائے 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 ہائے، اس کا مطلب ہے دل تو حضور کا اچھا ہے، پھر جسے حضور کے دل کی صحبت مل گئی دل اس کا بھی اچھا ہو گیا۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ اب آگے میرے ذہن میں یہاں نقطہ آ گیا کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے قلب مصطفیٰ پہ نگاہ ڈالی تو وہ سب سے اچھا ہو گیا، تو جس کے دل پر حضور نے نگاہ ڈالی وہ اچھا کیوں نہ ہوگا۔ اب حضور کے سب سے قربت والے تو صحابہ کرام تھے، سب سے قربت والے تو اہل بیت اطہار تھے، تو جن کے دلوں پر دن رات حضور کی نگاہ رہتی تھی تو فرمایا ان پر میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا ایسا اثر ہوا کہ وہ دل بھی میرے محبوب دلوں میں آ گیا۔ پہلے حضور کا دل پسند تھا، پھر حضور کے بعد حضور کے صحابہ کا دل پسند آ گیا۔ ہائے ہائے، پھر آگے سنیے، پھر صحابہ کی بھی تو نگاہ کسی کے دل پر پڑی ہوگی، پھر جن پر ان کی نگاہ پڑی وہ تابعین بن گئے، پھر تابعین کا دل پسند آیا ہوگا، پھر کسی پر تو تابعین کی نگاہ بھی پڑی ہوگی، تو جن پر تابعین کی نگاہ پڑ گئی اتباع تابعین کا دل بھی پسند آ گیا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، فرمایا پھر ہم نے حضور کے صحابہ کے دلوں کو سارے دلوں میں سے سب سے اعلیٰ، عرفہ، صاف ستھرا، خوبصورت پایا۔ واہ واہ واہ، جب چن لیا تو فرمایا وَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، یہ بڑی غور سے بات سنیں، وَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، جب محبوب آپ کے دل کے بعد ہمیں تلاش تھی کسی اور کے دل کی، آپ کی صحبت میں رہنے والے، آپ کی قربت میں رہنے والے، آپ کے چہرہ اقدس کو تکنے والے، آپ کے مکھڑے کو تکنے والے، آپ کے حکم پر لبیک کہنے والے اور آپ کے حکم کی تعمیل میں لگ جانے والے، دن رات آپ کو جو تکتے رہتے تھے، جس کے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ دلیل دے دی، محبوب آپ اپنی نگاہیں ان پر جمائے رکھیں جو دن رات اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ جو آپ کی چوکھٹ کے ارد گرد وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے، مٹھیاں گالیں سونا یار سنیندہ ہاسے، وہ جو ارد گرد تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا۔ وہ جو حضور آپ کے دیوانے ہو گئے اور اصحاب صفہ ہو گئے، صفہ کے چبوترے پر دن رات آپ کے کاشانہ اقدس کو تکتے رہتے تھے، پھر ہم نے فرمایا محبوب کبھی کبھی نگاہ اٹھا کر ان کو بھی دیکھا کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، جو دن رات مجھے یاد کرتے ہیں تیرے در پر آ کر، حضور آپ کی چوکھٹ پر بیٹھ کر مجھے یاد کرتے ہیں، پھر دن رات میری یاد میں رہتے ہیں، میرے دھیان میں رہتے ہیں، میرے گیان میں رہتے ہیں، میری قربت میں رہتے ہیں، مگر در آپ کا تھامے رکھتے ہیں۔ پھر محبوب کبھی کبھی انہیں بھی دیکھ لیا کریں، پتہ چلا وہ جو حضور نے انہیں دیکھا تو نگاہ مصطفیٰ ان کے دلوں پہ پڑ گئی، وہ جو پڑ گئی تو خدا نے فرمایا محبوب اب آپ کے صحابہ کا دل بھی پسند آ گیا، اب آپ کے صحابہ کا دل بھی پسند آ گیا۔ پھر فرمایا محبوب جب آپ کے صحابہ کا دل پسند آ گیا تو فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، پھر ہم نے چھوڑا نہیں محبوب، انہیں آپ کا وزیر بنا دیا۔ جن کا دل پسند آ جائے انہیں وزرائے نبوت بنا دیتے ہیں، حضور آپ کا وزیر بنا دیا۔ اب یہاں میں اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوں، اس کی شرح بیان کر رہا ہوں۔ جب وزراء نبی یہی کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے حضور کی نگاہ کس دل پر پڑی ہوگی؟ ہائے ہائے ہائے، پھر غار ثور میں نگاہ حضور کی ہوگی،
دل سیدنا ابو بکر کا ہوگا، وہ 3 راتوں کے لیے سنبھالا ہوگا، خلوت نشین کیا ہوگا۔ اس کا مطلب کہ دل کو اس قابل کرنے کے لیے خلوت نشین ہونا پڑتا ہے، حضور کی قربت میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ پھر نگاہ مصطفیٰ جم کے پڑ جائے تو پھر قلب ابو بکر صدیق کچھ اور ہو جاتا۔ آخر صلی والسلام نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اور اگر دل کی اصلاح ہو گئی تو سارا جسم ہی صالح ہو گیا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر دل فاسد ہو گیا پورا جسم فاسد ہو گیا۔ اب غار ثور میں 2 راتیں 3 راتیں جو جم جم کے حضور دیکھتے ہوں گے تو پھر اس سے بڑھ کر بھی کوئی صالح دل ہوگا؟ تو فرمایا محبوب تیرے ابو بکر کا دل اتنا پسند آ گیا کہ جب تیری نگاہ پڑی دل ہی بدل گیا، اس کی کائنات بدل گئی، کیفیات بدل گئی۔ ہم نے فیصلہ کر لیا محبوب آپ کے بعد آپ کا پہلا وزیر اور خلیفہ بھی ابو بکر ہی ہوگا۔ 2 وزیران، فرمایا ایک میرا وزیر ابو بکر ہیں اور ایک میرے وزیر عمر فاروق ہیں۔ 2 وزیر مجھے عطا کیے، فرمایا جن پر نگاہ پڑ گئی انہیں حضور کا وزیر بنا دیا، ان کے دل کو پھر اس طرح کر دیا جس طرح حضور چاہتے۔ اس کے بعد آگے چلیں، پھر فرمایا یقاتلون علی دینہ، وہ حضور آپ کے وزراء بن گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے وزراء بن گئے۔ یقاتلون علی دینہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ پھر اللہ کے دین کے لیے دن رات جہاد کرتے ہوئے نظر آتے، پہلی خوبی۔ اور جن کے دل پر نگاہ پڑ جائے وہ پھر دن رات جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر فرمایا آگے فَجَعَلَهُمْ أَنصَارَ دِينِهِ، وہ ہر وقت حضور کے دین کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 2 خوبیاں۔ پھر آگے فرمایا فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، آگے سمجھ لو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جس کا دل مسلمانوں کو اچھا لگا سمجھ لو کہ وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے۔ بات رکی نہیں ہے۔ فرمایا محبوب آگے تابعین، اتباع تابعین، آئمہ، شیوخ، مجددین، معلمین، محققین، محدثین، متقین، ابرار سے لے کر عامت الناس تک اور عباد الرحمن تک چلے جائیں، محبوب پھر جس کا دل لوگوں کو پسند آ گیا سمجھ لو یہ وہی دل ہے جو خدا کو پسند آ گیا۔ پھر فرمایا وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا، اور جس کا دل لوگوں کو ناپسند لگا تو فرمایا خدا کے ہاں بھی یہ ناپسند ہے۔